بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی تسبیح، جو بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا لاڈلا بندہ بن جاتا ہے۔ ایسی تسبیح جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر بہت زیادہ رحم فرماتا ہے، اس پڑھنے والے پر رحم کی بارش برساتا ہے، اپنے فضل کی بارش برساتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی میرا کوئی بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے تو میں اس پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دوں گا اور اسے خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دوں گا، اور جنت میں ایسے باغات دوں گا جو اس کے لیے نہریں نکال دیں۔ تو جسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کا لاڈلا بننا ہے، اللہ تعالیٰ کا سب سے پیارا بندہ بننا ہے، تو یہ تسبیح لازمی پڑھیں۔ یہ وہ تسبیح ہے جو آپ کی زندگی سے تمام پریشانیوں اور مصیبتوں اور فکروں کو، بیماریوں کو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ صحت، اولاد، عزت، دولت، طاقت ہر چیز سے نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط کی آگاہی دی۔ اب یہ انسانی عقل پر منحصر ہے کہ وہ سیاہ کرتا ہے یا سفید، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے، تو ان خطاؤں کے ازالے کے لیے قرآن کریم نے ہدایت دی اور رہنمائی کی۔ چنانچہ سورۃ آل عمران کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی گناہ کا کام ان سے ہو جاتا ہے یا ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، تو فوراً اللہ تعالیٰ انہیں یاد آ جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگنے لگ جاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے، اور یہ لوگ کبھی جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو اسے چاہیے کہ فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کر لے۔ ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہے، یہ لوگ گناہ کے بعد فوراً توبہ اور استغفار کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں پر جمتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مغفرت اور دخول جنت سے نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے، اس لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے، تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا مرتکب ہو جائے تو توبہ و استغفار سے فلاح کا راستہ پا سکے۔ تو یہ تسبیح استغفر اللہ کی ہے۔ استغفر اللہ، یا اللہ مجھ گناہ گار کو بخش دے۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جب کوئی بندہ عاجزی و انکساری سے یہ اعتراف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اس کے لیے اپنی رحمت کے بند دروازے کھول دیتے ہیں، پھر اسے اتنا عطا فرماتے ہیں جو اس کے وہم و گمان سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے، یعنی ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے، مسلسل استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر تنگی اور پریشانی سے اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو غم سے نجات اور رہائی نصیب فرماتے ہیں، اور اس آدمی کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، اسے معلوم بھی نہیں ہوتا، ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا فرماتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم کثرت سے چلتے پھرتے اپنے کاموں میں مشغول ہوں تب بھی استغفار کرتے رہیں، اور اس کے 3 بڑے فائدے اس حدیث میں پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں پریشانیوں سے بچائیں گے۔ اگر کوئی آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے اسے نکال دیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر غم سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائیں گے، اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا، غیب کے خزانوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ روزی عطا فرمائیں گے۔ مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب سورۃ نصر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس حدیث پر عمل کریں اور نمازوں کے بعد استغفر اللہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ایک دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم میں دن میں 70 بار سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ استغفار کے بہت سے کلمات ہیں۔ ایک کلمہ استغفار کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جسے یہ یاد ہو وہ یہ پڑھتا رہے۔ ایک کلمہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ،
اگر جسے یہ یاد ہو تو وہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جسے یہ بھی یاد نہ ہو تو استغفر اللہ ہی پڑھتا رہے۔ یہ مختصر کلمہ ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہے، اسے پڑھتے رہنا چاہیے، اسے زبان پر ہر وقت جاری رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں استغفار کی تمام فضیلتیں عطا فرمائیں گے۔ جو شخص ہر وقت اللہ رب العزت سے توبہ و استغفار کرتا رہتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ہر حال میں شامل ہو جاتی ہے۔ جو بندہ گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے اور اپنی توبہ پر قائم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گناہوں سے صحیح اور پختہ توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ و استغفار کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ دن یا رات کسی بھی وقت جب بھی فارغ ہوں تو لازمی استغفار کی تسبیح پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔